अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरापिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब बस कलम आमना खान, एपिसोड 18। ये तुम क्या कह रहे हो वजदान? होश में हो तुम? मुझे लगता है ये होश में नहीं है। नहीं अम्मी, मैं होश में हूँ। अपने माँ बाप के सामने वो नज़रें झुकाए बैठा उनको सुन रहा था। उसने जो बात की थी उसके बाद तो उसको सुननी ही थी। उसने आज फैसला कर लिया था, वो हर हद से गुजरेगा, वो उसके लिए कुछ भी करेगा। मगर अब्बू के इतने ज़ोर से चिल्लाने पे और फिर अम्मी की उस बात पे तायद करने पे वो बिल्कुल खामोश हुआ, जैसे अब कुछ बोल नहीं सकेगा। ये पागल हो गया है, सवातियों के घर से शादी करेगा। वो सवाती जिनके घर में अगर 2 वक्त का खाना भी ना हो, बाहर वो अपनी खानगियाँ ज़रूर दिखाते हैं। सवाती तो अपने कौम से बाहर किसी से सलाम करते हुए तौहीन समझते हैं अपनी। वो हमें बेटी देंगे अपनी? सुन रही हो अपने बेटे को? वो गुस्से में बोले चले जा रहे थे, जैसे आग उनके मुंह से निकल रही हो। आप आराम से बात करें, तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। बेगम, तबीयत ठीक रह भी सकती है मेरी। मेरे भाई की बेटी बुरी थी, मगर उस सवाती की बेटी अच्छी है, जिसके लिए ये हमारे पास आया है। मैं उधर शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने बीवी की तरफ देखते हुए कहा और साथ उसको देखा जो नज़रें झुकाए बैठा था। आपी, कौन है वो लड़की? अब क्या होगा? अब भाई को इतना क्यों डांट रहे हैं? आपी, अब्बा को बोले ना, भाई को नहीं डांटे। बाप की आवाज़ पे पांचों बहनें अपने कमरे से बाहर निकली थीं और छुप के दरवाजे के बाहर खड़ी सुन रही थीं। उन्होंने आज से पहले अपने वालिद साहब को इस कदर गुस्से में नहीं देखा था। अब बोलोगे कुछ तुम? अब वो बोल बोल के थक चुके थे और सामने बैठे बेटे को कह रहे थे, जो नज़रें ज़मीन पे जमाए बैठा था। वजदान, तुमसे कह रहा हूँ, सर ऊपर करो। सुना नहीं तुमने? ऊपर करो अपना सर। उसका सर ऊपर होते ही बाप का गुस्सा एकदम दर्द में बदला। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने इकलौते बेटे को, जिसकी आंखों से आंसू नीचे गिर के उसके हाथ पे ठहर रहे थे। वो दोनों हाथों को ऊपर नीचे रखे बैठा था। बाप के हुक्म पे उसने नज़रें झुकाए हुए सर को उठाया। उन्होंने अपने बेटे को देखा, उस बेटे को जिसने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की थी। आज उसकी पहली ख्वाहिश थी जो उसने अपने बाप से की थी। उसने अपनी एक ख्वाहिश के इजहार पे, फ़कत एक ख्वाहिश पे नज़रें झुकाए कोई 1000 बातें सुन ली थी। उन्होंने उसको बहुत गौर से देखा, जो एक लड़की के इश्क में अपने बाप के सामने रो रहा था। उसके होंठ ऐसे काँप रहे थे जैसे अब वो एक लफ्ज़ और बोलेंगे तो वो बच्चों की तरह ऊंचा ऊंचा रोएगा। जाओ तुम अपने कमरे में। एक बाप के लिए उससे बड़ी तकलीफ़ और अज़ियत और कोई नहीं होती जब उसकी औलाद उसे कोई ख्वाहिश करे और वो पूरी ना कर सके। इससे बड़ा दर्द एक बाप के लिए और क्या होगा? उसका खून और एक लौता बेटा किसी लड़की के लिए उसके सामने रोए। वो जो बुरी तरह हार गया था, नज़रें झुकाए उठा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर खड़ी बहनों का इकलौता भाई आज उनके पास से ऐसे चल के गया था, बहनों को लगा जैसे उनका वजूद जल गया हो, उनके सीने में किसी ने ज़रब लगा ली हो। ये उनका भाई था, ये उनका भाई था जो मुस्कुराते नहीं थकता था। और आज वो पांचों बहनें बाप के पास आईं। अब्बू, भाई ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। हमारा भाई रो रहा था, हमारा एक ही तो भाई है, उसकी भी ख्वाहिश न पूरी हो। फातिमा के अलावा हर कोई नज़रें झुकाए आज दबे अल्फाज से अपने भाई के लिए बाप से एहतजाज कर रहा था। वो बहनें जो अपने लिए कभी नहीं बोली थी, आज अपने भाई के लिए बोल रही थी। तुम सब इतने बड़े हो गए हो जो अपने बाप से बहस करोगे? नहीं अब्बू, हम बहस नहीं कर रहे। वो लड़की बच्ची की खुशी है, आपका बेटा मर जाएगा उसके बगैर। अब्बू, आपने हमारे लिए जो फ़ैसला किया हमने कबूल किया। हमने आपके आगे कभी माथे पे बल भी नहीं डाला। हम खुद सहते थे, हम लोगों की बातें भी सुनते हैं। हम अपनी ख्वाहिशें कभी ज़ाहिर नहीं करते कि आप दुखी ना हो। मगर आज बात हमारी नहीं है अब्बू, आज बात वजदान की है। आपको सोचना होगा, अब आपको सोचना पड़ेगा अब्बू। हम तो बेटियां हैं, अपने लिए आपके सामने बोल भी नहीं सकती। मगर वजदान, अब्बू, उसके लिए हर हद से गुजर जाऊंगी मैं। आपको सोचना होगा अब्बू।
اب کی بار فاطمہ بولی اور ایسا بولی کہ ہر کوئی چپ رہا۔ اس نے کسی کو بولنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ بولتے بولتے وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی چاروں بہنیں کمرے سے باہر نکلیں اور ماں باپ آج اپنی ساری اولاد کو دیکھتے رہے جو ان کو آج کسی اور ہی روپ میں نظر آ رہی تھی۔ وہ جب بھی بہت روتی تھی اللہ جی اس پہ اپنی عنایت کرتے، ایک خاص کرم کرتے، اس پہ قنوت کی طاری کرتے اور وہ سو جاتی۔ آج بھی وہ بہت روئی تھی، اتنا کہ بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی۔ وہ سفید سوٹ پہ کالا کوٹ پہنے کمرے میں آیا۔ وہ لیٹی تھی، دروازے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ آ گئے ہیں آپ؟ وہ اٹھی، اس کے پاس گئی، اس کے پیچھے کھڑی ہوئی، پہلے اس کے ایک بازو سے کوٹ نکالا پھر دوسرے سے۔ میری بہن کا نکاح ہے آج، بارات بھی آئے گی، کھانا سب کا یہیں ہوگا ہماری طرف۔ وہ بول رہا تھا۔ اس نے اس کا کوٹ الماری کے سامنے ہینگر پہ لگایا۔ وہ پیچھے مڑی، چونک کے اس کی طرف دیکھا جو بیڈ پہ لیٹ رہا تھا۔ نکاح آج ہے؟ ہاں آج ہے، سر پہ بازو رکھے، آنکھیں بند کیے اس نے جواب دیا جیسے سونا چاہتا ہو۔ وہ اس کے پاس آئی، اس کے پاس بیٹھی، مسکراتے ہوئے اس کا بازو ماتھے سے نیچے کیا۔ خان صاحب نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کے سوئیے گا، اس نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا اور پیچھے ہو گئی۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو اپنے قریب کیا اور اس کا ماتھا چوما۔ ملکہ آج دونوں نماز ساتھ پڑھیں گے، ماتھا چومتے ہوئے اس نے اس کو سرگوشی سے کہا جو آنکھیں بند کیے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھا، اپنا کوٹ پہنا، سر پہ ٹوپی لی، دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑے آگے چلنے لگا جو مکمل چادر میں اس سے ایک قدم پیچھے چل رہی تھی۔ خان صاحب آپ کو پتہ ہے میرا کتنا ارمان تھا ہم دونوں ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایسے ساحل پہ چلیں، آپ مجھ سے ایک قدم آگے ہوں اور میں آپ سے ایک قدم پیچھے چلوں۔ وہ مٹی جیسی زمین پہ ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ وہ مٹی ساحل کی مٹی نہیں تھی، وہ تو کیچڑ تھا جو بارش کے بعد ہوتا ہے، مگر اس کو اس کا ساتھ مصر تھا، کیچڑ بھی ساحل تھا۔ وہ بولے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کو سنتا سنتا آگے جا رہا تھا۔ وہ مسجد تک پہنچے تھے کہ اس کی آنکھ کھلی۔ مسجد سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ تو اپنے بیڈ پہ لیٹی ہے۔ کدھر ہے وہ جو ابھی اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا؟ اس نے کمرے کی لائٹ جلا دی، وہ تو اپنے کمرے میں تھی، یہ خواب تھا۔ اس نے بیڈ پہ بیٹھتے ہی پھر سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا تعبیر ہے اس کی؟ ملن یا جدائی؟ جو بھی ہے، خواب میں ہی صحیح، وہ اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کو ملکہ کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ وہ ایک عرصے بعد مسکرائی، ایک عرصے بعد خوش ہوئی، جیسے اس کو پوری دنیا مل گئی ہو۔ اس کے بے قرار دل کو قرار آیا، روح کو سکون ملا۔ وہ اٹھی، وضو بنایا، جائے نماز بیٹھی اور خدا کے روبرو شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی۔ ان آنکھوں کے اشارے سے میری توثیق ہو جائے، بلکہ جھپکاؤں مقدر کی خرابی ٹھیک ہو جائے، سمیٹو حاشیہ میرا اگر پوری توجہ سے، مجھے ایسا بدچلن بھی نستعلیق ہو جائے۔ بہاؤ وقت کا ہے، وصل میں معائنہ بھلے جتنا، کنارے سے کنارے کا بدن نزدیک ہو جائے، تیرا احساس کھو دوں تو جواز اپنا نہیں رہتا، تیرا چہرہ جو بولوں روشنی تاریک ہو جائے۔ مجھے ایک عشق ہونا ہے، تیری زیر خیز مٹی میں زمین زندہ ہے، پہلے یہ مجھے تصدیق ہو جائے۔ تیری تصویر کے نام البدل کی ایک صورت ہے، تیری ہم شکل کوئی نظم اگر تخلیق ہو جائے، پڑھو لوح ازل اس پر بھی لکھا نہیں ہوگا، مرا ہونا تمہاری یاد سے تفریق ہو جائے، حسین عورت کے سب معنی مکمل کھولے جائیں گے، محبت اور ہو اس پر ٹھیک سے تحقیق ہو جائے، ہم اپنی ذات کو بھی جسم سے تفریق کر دیں گے، ہمارے وصل کی تم کو اگر توفیق ہو جائے۔ وہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھا کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سگریٹ پیتا رہا۔ وہ اتنی سگریٹ پینے لگا تھا کہ اس کو لگا اس کے اندر بس دھواں ہی دھواں ہے۔ وہ خود کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسے معلوم تھا خودکشی حرام ہے، وہ خود کو گولی سے نہیں مار سکتا تھا۔
اپنی نس نہیں کاٹ سکتا تھا، بہت ساری گولیاں کھا کے خود کو ملامت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود کو سگریٹ سے مارنا چاہتا تھا۔ وہ سگریٹ کو ایک زہر سمجھ کے پیتا تھا جو آہستہ آہستہ اس کو بستر مرض تک لے جائے، اور وہ اس اذیت، اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالے جو اس کو ایک ایک پل میں موت دیتی تھی۔ محبت کرنے والوں کے لیے موت ایک نعمت بن کے آتی ہے جو ان کو ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند دے دیتی ہے، ایسی سکون کی نیند جو دن رات وہ مانگتے ہیں۔ اس کے پاس اب مانگنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کل تک جو زرمینہ گل کو مانگتا رہا، آج وہ نیند مانگ رہا تھا، ایسی نیند جس کے بعد وہ کبھی اٹھ نہ سکے، کبھی اس دنیا میں دوبارہ واپس نہ آ سکے، جس دنیا نے اس کو تکلیف، اذیت، درد، کرب کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ سنو ملکہ، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے آسمان میں چمکتے چاند کو دیکھا اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا۔ سگریٹ پینے سے اس کے ہونٹ کالے ہو گئے تھے، اس کے دانت خراب ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اس کی بڑی ہوئی داڑھی اس کو قابل رحم بنا رہی تھی۔ اس کو اس حال میں کوئی بھی دیکھے تو یہی کہے، ہائے کسی ماں کا جوان بیٹا، اس کی حالت پہ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ عشق انسان کو مار دیتا ہے، زمین میں اتار دیتا ہے۔ کسی میں سے اگر غرور ختم کرنا ہو تو اس کو مر سے محبت کا مزہ چکھاؤ، اور پھر دیکھو اس کی محبت کا تماشا اپنی آنکھوں سے۔ دنیا کی کوئی چیز ایک انسان کو نہیں ہرا سکتی، بس ایک کمبخت محبت تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، دنیا کے سامنے ذلیل رسوا کر دیتی ہے، ایک اچھے بھلے انسان کو قابل رحم بنا دیتی ہے۔ یہ مرض جس کو لگتا ہے بس وہی اس کا درد جانتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جس کا علاج بڑے سے بڑا ڈاکٹر کرے تو ہار مان جائے، اور اگر محبوب کا ایک دیدار، فقط ایک دیدار نصیب ہو جائے تو مرتا ہوا عاشق دوبارہ جی اٹھے۔ سنو ملکہ، اس جہاں میں تو نہیں، اگلے جہاں میں میرا انتظار کرنا۔ میں نے تمہیں خدا سے مانگا ہے۔ کیسے ممکن ہے کوئی اس سے مانگے تو وہ عطا نہ کرے؟ یہاں ظالم ہے، یہ دنیا بہت ظالم ہے ملکہ، تمہیں میرا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ میں تمہیں اس جہاں میں مانگوں گا۔ روز مشر لوگ مغفرت مانگیں گے، مگر وجدان تمہیں مانگے گا، اپنی ملکہ کو مانگے گا۔ اس دن میری ہو جانا، اس دن چھوڑ دینا سب کچھ، اس دن دعا کرنا اللہ میری دعا قبول کرے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں، دعا کرنا، اللہ سے بولنا وہ ان پہ کن بولے۔ کاش ملکہ میں تمہیں بتا دیتا، میں کہہ دیتا تم سے وجدان تمہارے عشق میں دیوانہ بن کے گھومتا ہے۔ ملکہ تمہیں وجدان کی اس دیوانگی کی قسم، اس جہاں میں وجدان کی ہو جانا۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، وہ چاند پہ ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اس دوران ایک بار بھی سگریٹ نہیں پیا۔ اس کا نام لیتے ہی اس کے ہاتھ سے سگریٹ نیچے گر جاتا، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہتا چلا جاتا، اور وہ کسی اور ہی جہاں میں ہوتا۔ زرمینہ جلدی تیار ہو جاؤ، لیٹ ہو رہا ہوں میں، سلطان نے چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ زرمینہ کی طبیعت ہی بہت خراب ہے، وہ نہیں جائے گی، اماں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں اماں، میں جاؤں گی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ عبایا پہنے ماں کو دیکھے بغیر کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ لیکن زرمینہ، رقیہ بیگم نے آنکھیں نکالتے ہوئے الفاظ پہ زور دیتے ہوئے کہا، جیسے اس کو یاد دلا رہی ہوں کہ اس نے اب یونیورسٹی نہیں جانا۔ نہیں اماں، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اس قدر ڈھیٹ بن کے کہا، ماں اگلی بات نہ کر سکی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں کبھی بھی اس کے باپ اور بھائیوں کو نہیں بتائیں گی۔ وہ خود اس کو جتنا مرضی بے عزت کر لے، مگر وہ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل بھی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے زرمینہ گل، جاؤ، مگر خیال رکھنا۔ انہوں نے اس انداز میں کہا جیسے سب کو لگے وہ اس کی طبیعت کے سلسلے میں خیال رکھنے کا کہہ رہی ہوں، مگر زرمینہ گل ان کی آنکھوں کے اشارے سے سمجھ گئی تھی وہ اس کو کس چیز کا خیال رکھنے کا کہہ رہی ہے۔ جی اماں، میں بہت خیال رکھوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کو اندر سے ایک تکلیف ہوئی، وہ کیسی بیٹی ہے، کیسی ہوتی ہیں بیٹیاں۔
अच्छा अब चलो भी, लेट हो रहा हूँ मैं, सुल्तान ने घड़ी को देखते हुए कहा और उठने लगा। वो भी भाई के पीछे एकदम उठी। वो इस वक्त माँ का सामना नहीं करना चाहती थी। वो उनसे बच के चलता चल गेट से बाहर जाना चाहती थी। वो जल्दी जल्दी उठी, चादर ली, बैग लिया। जैसे ही वो जा रही थी, माँ ने उसे आवाज़ दी। उसके आगे जाते कदम एकदम रुक गए। ज़रमीना, ये चादर मुझे दो, उन्होंने उसके कंधे से चादर उतारते हुए कहा। मगर अम्मा, उसको लगा माँ उसके कंधे से चादर नहीं उतार रही हूँ, बल्कि उसको ज़मीन में उतार रही हूँ। अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं रही ज़रमीना, उन्होंने आंखों में आंसू लिए कहा, जैसे बेटी को बता रही हूँ उसने क्या किया है, उसने अपने बाप का गुरूर कैसे तोड़ा है। ये चादर जब उन्होंने उसको उड़ाई थी तो उसको कहा था, इस चादर को चादर नहीं समझना, अपने बाबा जान की इज्जत समझना। उसने उनकी दी हुई चादर का भरम नहीं रखा, उस चादर का मान उसने तोड़ दिया। अब उसका इस चादर पे कोई हक नहीं था। अम्मा नहीं करे ऐसा, उसने रोते हुए कहा, जैसे उससे माँ सबसे कीमती चीज़ ले रही हूँ, ऐसी चीज़ जिसको पहन के उसको एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। मैंने नहीं ज़रमीना गुल, ये तुमने खुद किया है, तुमने किया है ये, माँ ने हाथ में चादर लिए रोते हुए कहा और वहाँ से पलटने लगी। वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसको बहुत अच्छे से एहसास हुआ उसने इस मोहब्बत की खातिर क्या खो दिया है। उसने अपनी इज़्ज़त खो दी। एक लड़की के पास इज़्ज़त ही तो होती है, वही इज़्ज़त उसका गुरूर होता है, वो इज़्ज़त उसकी चादर होती है। आज उसकी माँ ने उसको बहुत अच्छे से समझा दिया था। इज़्ज़त और ज़िल्लत का फ़र्क आज उसकी बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। उसका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसके अंदर उतरे। उससे कैसी गलती हो गई है जो आज उसके कंधे की चादर भी छीन ली गई है। ज़मीना, अब चलो भी, सुल्तान ने गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए कहा। वो चौकी पीछे मुड़ी, गेट खोला और बाहर निकली। आज पहली बार वो बगैर चादर के घर से बाहर निकली थी। वो इज़्ज़तों वाली बगैर इज़्ज़त लिए निकली थी। क्या तकलीफ़ है तुम्हें, क्यों नहीं आई कल? अगर नहीं मरना होता यूनी तो बता दिया करना। और ऊपर से मोहतरमा का मोबाइल भी बंद है, जैसे बड़ा कोई मसरूफ़ हो। फिज़ा ने गेट से उसको आता देखा और जल्दी जल्दी उसके पास गई और वो वहीं शुरू हो गई जैसे अब वो उसका कत्ल ही कर देगी। बकवास कर रही हूँ मैं कुछ, आगे से अब कोई बकवास करोगी? उसने उकता जाने वाले अंदाज में उसको देखा, जो उसको नज़र झुकाए बस सुन रही थी। सुन रही हूँ। जैसे ही उसने सर ऊपर किया, वो जो कुछ वक्त पहले बोल रही थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। उसकी मोटी मोटी आंखें आज बिल्कुल छोटी लग रही थीं। उसके आंखों के गिर्द स्याह हल्के उसको सदियों का बीमार ठहरा रहे थे, जैसे वो एक लंबी बीमारी से उठ के आ जाई हो। ज़री, क्या हुआ है तुम्हें? उसने उसकी आंखों को बहुत गौर से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, ये एक दिन में क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? कुछ नहीं हुआ फिज़ा, परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। ज़री, बताओ ना यार, क्या हुआ है? ऐसा लगता है बहुत रोई हो तुम, जैसे इतने अरसे से सोई नहीं हो। कुछ नहीं हुआ फिज़ा, बस मैं बीमार थी तो तभी। उसने झुके सर के साथ उसके सवालों के जवाब दिए, जो किसी सूरत मुतमईन नहीं हो रही थी। उसको पता था कुछ तो है, कुछ तो बहुत गलत हुआ है, मगर वह हैरान थी उस लड़की पे जो उसको अपनी सांसों की तादाद भी बताया करती थी। आज वो उससे छिपा रही है, मगर क्या और क्यों? वो ऐसी ही थी, मोहब्बत को छिपा के रखने वाली। वो छिपी मोहब्बत करती थी। वो नहीं चाहती थी कोई उसका नाम भी ले, जिसको देखने के लिए वो बावज़ू होती थी। वो नहीं चाहती कोई उसकी मोहब्बत की बात भी करे। वो उसके अपने दिल में छिपा के रखना चाहती थी, अपनी आंखों में कैद करना चाहती थी। एक दिन में इतनी बीमार हो गई कि ऐसी हालत हो गई। अरे पागल, नहीं परेशान होना, मैं ठीक हूँ, चलें अब यहाँ से। उसने हंसते हुए बात टाली और आगे आगे चलने लगी ताकि वो मज़ीद सवालों से बच सके। वो आज इतने दिनों के बाद लाइब्रेरी आई थी। हर कोई उसको देख रहा था। उसकी आंखों के बिगड़े ज़ाविये पे हर कोई बात कर रहा था और उसके ज़ेरे बहस होने की आज सबसे बड़ी वजह उसका आज बगैर चादर के होना था। वो पिछले 2 घंटों से
لائبریری میں چھپ کے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ہر کوئی اس کو دیکھے، اس سے پوچھے، زرمینہ گل آج چادر کدھر ہے؟ آج وہ بہت اذیت میں، بہت درد میں تھی۔ اس کی ماں نے آج اس کو عزت اور ذلت میں فرق سمجھایا تھا۔ اس کو بتایا تھا عزت کے ساتھ اور عزت کے بغیر ایک لڑکی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ انہوں نے جب اس کو چادر اڑائی تھی تو بولا تھا اس عزت کی حفاظت کرنا، مگر وہ ناکام رہی۔ اس نے عزت کی حفاظت نہیں کی تو اس سے چادر چھین لی گئی۔ وہ اپنے سامنے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کھولے سوچوں میں غرق ہوئے بیٹھی تھی۔ اچانک اس کو ایک آواز آئی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور وہ پیچھے مڑی۔ السلام علیکم زرمینہ گل، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو کالا عبایا پہنے اور اس کے اوپر کالا ہی حجاب لیے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے واضح اندازہ ہو رہا تھا وہ مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ اس نے اس کے سلام کا جواب دیا اور نیچے دیکھنے لگ گئی، جیسے وہ نہ چاہتی ہو کہ وہ اس کے پاس بیٹھے، اسے اس کی آنکھوں کا حال پوچھے، اسے اس کی چادر کا پوچھے۔ ارے آپ آج فاروق اعظم حضرت عمر فاروق کو پڑھ رہی ہیں؟ اس نے اس کی کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تو دیکھا بھی نہیں تھا وہ کون سی کتاب لیے بیٹھی ہے۔ وہ اس کے پاس کرسی پہ بیٹھی اور اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگی جس کو سن کے ہر کوئی اس کے سحر میں کھو جائے۔ پتہ ہے زرمینہ، مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے بعد اگر کسی سے عشق ہے تو وہ میرا المومن حضرت عمر فاروق سے ہے۔ مجھے کچھ الگ طرح کی ہی محبت ہے ان سے۔ وہ آنکھوں کو کتاب پہ رکھے ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولے چلی جا رہی تھی۔ اس کو سن کے وہ اپنے کچھ وقت پہلے کا درد بھول چکی تھی اور اس کی باتوں میں کھونے لگی۔ کیوں؟ آپ کو ان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اس نے اس کی اس قدر شدید محبت دیکھ کے اس سے ایک بچکانہ سا سوال پوچھا اور خود ہی محظوظ ہوئی اس نے کیسا سوال پوچھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو اس کو بھی بہت ہے، پھر اس نے ایسا سوال کیوں پوچھا؟ وہ اس کے سوال پہ مسکرائیں اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زرمینہ، تمہیں پتہ ہے عمر کون ہے؟ وہ میرے نبی کریم کی مانگی ہوئی دعا ہے، وہ نبی جو محبوب ہے خدا کا۔ اس نے عمر کے مسلمان ہونے کے لیے دعا مانگی اور جب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا زرمینہ؟ جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو ان کی وجہ سے سریعام اذان ہوئی۔ وہ محبت اور عقیدت سے بولتی چلی جا رہی تھی اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس کا محبت سے سنے جا رہی تھی۔ اوکے جی، تو ہمارے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور آج کا ایپیسوڈ اس نے اپنے پیرنٹس کو بتا دیا وجدان نے، اور مجھے پتہ ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ وہ جو اس کا خواب تھا زرمینہ کا وہ سچ ہے۔ مجھے لگا اب شاید سارے فلیش بیکس چلیں گے، کیونکہ جب ایسی سچویشن آ گئی تھی نا کہ اس کے فادر کو ایک دم سے لگا کہ وجدان رو رہا ہے اور وجدان کے لیے اس کی بہنیں کھڑی ہو گئی تھیں، تو مجھے لگا کہ شاید واقعی ان کی شادی ہو گئی، بٹ ایسا نہیں ہوا۔ اگر ہوتا تو شاید سچویشن کچھ اور ہوتی اور اس وقت میں کچھ اور انداز لگا رہی ہوتی، بٹ اب آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہوگا؟ اور آگے ان کی شادی واقعی ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ اور کیا پتہ اس نے جو تعبیر سوچی تھی جدائی یا ملن، آپ کو کیا لگتا ہے جدائی ہوگی یا ملن؟ تو چلیے پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، اور اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ آپ پلیز اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کیا انداز لگا رہے ہیں، اور ہمارے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔